السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی خیریت سے ہیں جی؟ جی الحمد للہ استاد جی ٹھیک ٹھاک۔ الحمدللہ۔ جواد بھائی پہنچ گئے آپ؟ استاد جی ابھی تک گجرا والا بھائی ہوں کوئٹہ میں، بالکل وہ گیس پائپ لائن جو ہے نا میں اس کو دھماکے سے اڑا دیا تو بالکل ہی گیس ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے سالن روٹی بنانا ہوتا ہے؟ تو وہاں پر گھر والوں کا فون آیا تھا کہ آپ فی الحال جو ہے نا کچھ دن ادھر رہ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اچھا، لوگ کھانے وغیرہ کے لیے؟ جی جی آپ بلکہ وہاں ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ ان لاز کی طرف ہیں سارے فیملی جو ہے میری، وہ اللہ آسانی فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایچ ایم فاروق بھائی آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ استاد جی، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں استاد جی؟ خیریت ہے؟ جی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وقال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا، کیا بات چل رہی تھی؟ عقد سلم کی، بے سلم کی۔ بھائی یاد آئی کسی کو بے سلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جی استاد جی، جی جی بتائیں، شاباش۔ استاد جی بے سلام یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سمن ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، مبی جو ہے نا اس کو کچھ عرصے کے لیے ادھار کیا جاتا ہے، ہاں بعد میں دیا جاتا بھائی سمجھ آ گئی؟ اور کسی بھائی کو یاد آ گئی اب تو پھر بتا دیں۔ ہے۔ پھر بتا دوں استاد جی؟ میں نے کہا کسی بھائی کو اور کو سن کر یاد آ گئی ہو تو وہ بتا دے۔ جی یاد آ گئی استاد جی۔ ہاں بہت زیادہ صحیح جی استاد جی کہ یہ سمن دے کر نا نقد مبی ادھار مطلب ہے کوئی میں تو جان عرصے کے لیے، صبح سے کچھ نہ کرا۔ یہی ہے جی بے سلم۔ چل صحیح ہے۔ اچھا جی، کیا فرمایا؟ استاد جی بے سلم کا آپ پوچھ رہے تھے نا؟
استاد جی سمن دے کر مبی کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے نا ادھار ماشاءاللہ. دیکھو میں نے اور ساتھی سے اس لیے پوچھا, کسی ساتھی نے اپنے انداز میں, کسی نے اپنے انداز میں, تو امید ہے باقی بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. بھائی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں بے کے اندر, ایک طرف سمن ہوتا ہے, ایک طرف مبی ہوتی ہے. ایک طرف چیز ہوتی ہے, ایک طرف اس کا بدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بے سلم کے اندر یہ بڑی اہم بحث ہے, یہ یاد رکھیے گا ساتھی. یہاں معاملات کے اندر بہت آتی ہے اور گھماتی بھی ہے. یہ اس کو پہچاننا عام عالم تو شاید جلدی نہ پہچان سکے اس کو, کیونکہ دلائل کے اندر اس چیز پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں بے سلم کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور کی بات ہو رہی ہے. جہاں بے سلم لکھا ہوا وہاں تو سمجھ میں آ جائے گا نا بے سلم کی بات ہو رہی ہے, لیکن معاملہ عام ہو تو وہاں نہیں رہتی ذہن میں. تو آپ حضرات انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے. بے سلم کے اندر کیا ہوگا, جو رقم ہے نا وہ کیش ہوگی, اسی وقت ہوگی. کیا ہوگی؟ معجل ہوگی, فوراً ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو مبی ہے وہ بعد میں ملے گی. وہ کیا ملے گی؟ بعد میں ملے گی. آخری جو صورت ہے اس نے کیا کہا تھا, وہاں غلام سمن ہے اور گندم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبی ہے. وہ کیا ہے؟ مبی ہے. تو اب غلام متعین ہے یہاں, تو کیا کیسے متعین ہے بھائی؟ اس نے کہا ہاذل عبدی بہاذل, ہاذا اشارہ کر دیا, متعین ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی جی حاضر سے متعین ہو گیا. متعین ہو گیا نا. جی جی ٹھیک ہے, تو یہ متعین ہے. اچھا جو گندم ہے وہ کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا ہاذل قرن کہا. کیا کہا؟ قرن. متعین نہیں ہوئی نا, کون سی والی, یہ رکھی وہ رکھی, کہاں پہ نہیں ہے؟ کوالٹی متعین نہ ہوئی. کوالٹی نہیں, تخصیص نہیں ہوئی. چاہے کوالٹی بھی متعین ہو جائے, تخصیص نہیں ہوئی کہ کون سی والی یہ رکھی ہوئی ہے, اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا, وہ تخصیص نہیں ہوئی اس کی. بھائیو سمجھ آ گئی میری بات آپ لوگوں کو؟ تو جب اس کی تخصیص نہیں ہوئی, وہ متعین نہیں ہوئی, تو اب یہ مطلب یہ ہوا کہ گندم اس کے ذمے لازم آ گئی, اب یہ دے گا. ابھی تو نہیں دے رہا, کیونکہ اگر ابھی ہوتی تو وہ متعین ہو جاتی. تو مبی ادھار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جب مبی ادھار ہوگی تو بے سلم ہو گئی. مبی ادھار ہوگی تو بے سلم ہوگی. عبید اللہ بھائی سمجھ آ گئی آپ کو؟ استاد جی آپ نے تو کہا کہ اس کے گندم اس کے بدلے لازم آ گئی. لازم آ گئی لیکن فوراً ادھار لازم ہو آئی گئی نا, کہ نہیں؟ ابھی تو ادھار نہیں ہے لازم. نا. اگر ابھی ہوتی تو متعین ہوتی. اچھا آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی سمجھ آ گئی ساتھیوں کو؟ استاد جی بہتر ہوگا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر مفتی دیں. صاحب ذرا دوبارہ یہ میں تھوڑا آپ تھوڑا نہیں, آپ چائے منگوا رہے تھے, پتہ نہیں کیا منگوا رہے تھے, کہ جلدی لا دو مجھے بھوک لگ سر وہ رہی ہے. ہینڈ فری چائے نہیں, ساری چائے اچھا نہیں, ہینڈ فری نہیں تھا تو وہ میں مانگ رہا تھا. اچھا جی اچھا جی, بات یہ ہے احباب, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہاں گندم مبی ہے اور غلام سمن ہے. سمن متعین ہے, مبی متعین نہیں ہے. جب متعین نہیں ہے تو مطلب وہ بعد میں دے گا, وہ تو وہ ادھار ہو گئی نا. تو اسی کو بے سلم کہا جاتا ہے, جس میں مبی ادھار ہو, سمن نقد ہو, اسی وقت ہو. سمجھ گئے بات کو؟ جی استاد جی جی استاد جی سمجھ آ گئی. جی استاد جی. اب اس کے اندر کیا ہے, جو ادھار ہے وہ مدت بھی مقرر کرنی ہے. بے سلم کی اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ بے سلم کی شرائط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ اس کی مدت مقرر کرنا اور کہاں پر وہ اس کے حوالے کرے گا یہ متعین کرنا بھی ضروری ہے. اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو بے سلم ٹھیک ہو جائے گی, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی گئی تو پھر معاملہ مجہول ہو گیا نا, نامعلوم سا ہو گیا. اور مجہول معاملہ مفضی الی النزاع ہوتا ہے. مفضی الی النزاع کا مطلب یہ جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے. تو شریعت نے ہر اس معاملے کو غلط کہا ہے, ناجائز کہا ہے
جائز نہیں کہا، ٹھیک ہے، حلال نہیں قرار دیا جو مفضی الی النزاع ہو، جو جھگڑے کی طرف پہنچائے، ٹھیک ہے. وقال علماؤنا، اور ہمارے علماء احناف رحمہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا، ایک منٹ ذرا یہ چارجنگ لگا دوں لیپ ٹاپ کی. اچھا جی، کہہ رہے ہیں وقال علماؤنا، ہمارے علماء رحمۃ اللہ نے فرمایا جب کسی نے اپنے غلام سے کہا ان اخبرتنی بقدوم فلان فانت حر، اگر تو نے مجھے فلاں کے آنے کی خبر دی نا کہ وہ آ رہا ہے تو آزاد ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو معاملہ ہے نا یہ فلاں کی سچی خبر کے ساتھ ملحق ہوگا. مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اچھا، اب با کر دی نا، با جوڑ دی کس کے ساتھ، بقدوم فلان، بقدوم فلان، فلاں کے آنے کی خبر دی تو، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس نے قید لگائی ہے، جو شرط لگائی ہے نا اس نے، یہ قسم جو کھائی ہے اس نے، یہ سچی خبر پر اس کو موقوف کیا جائے گا. اس کو کس پر محمول کیا جائے گا، کیا مراد لیا جائے گا، کس کے ساتھ جوڑا جائے گا، سچی خبر کے ساتھ. اگر وہ بندہ آ گیا، ہاں جی، اگر وہ بندہ واقعی آیا ہے، بالکل، اگر آیا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا. کیوں بھائی، جھوٹی کا کیوں، خبر کا کہا ہے نا بھائی. دیکھیں اس نے فلاں کے آنے کی خبر کا کہا ہے، جب وہ آیا ہی نہیں ہے، جب وہ آیا ہی نہیں ہے تو یہ جھوٹی خبر دے رہا ہے، لہٰذا اس میں سے غلام آزاد، یعنی اس کا آنا پایا نہیں گیا نا، آنے کی خبر کے ساتھ جوڑا ہے نا اس نے. با کس پر داخل ہوئی ہے، قدوم پر، آنے پر، خبر دینے پر نہیں با داخل ہوئی، یہ بات یاد رکھیے گا. فلاں کے آنے پر خبر داخل ہوئی ہے، اگر واقعتاً اس کا آنا پایا جا رہا ہے تو غلام آزاد ہوگا. آنا نہیں پایا جا رہا، خبر جو ہے یہ اچھی دے، اس نے جھوٹی دے دی لیکن قدوم نہیں پایا جا رہا تو لہٰذا وہ آزاد نہیں ہوگا. وَلَوْ قَالَ إِنْ أَخْبَرْتِ أَنَّ فُلَانًا قَدِيمًا، اب یہاں اس نے با نہیں داخل کی، دیکھیے گا غور سے سنیے گا. اس نے اگر اس نے کہا اگر تو نے خبر دی مجھے کہ فلاں آ گیا ہے فَأَنْتَ حُرٌ، تو اب یہ مطلق خبر پر ہوگا کیونکہ یہاں با کا استعمال نہیں ہوا، با جوڑ دیتی ہے اس کو شرط کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ مطلق خبر پر ہوگا، سچی دے خبر، جھوٹی خبر دے، کیونکہ یہاں اس سے مراد خبر ہے، مقصد آنا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سچی دی، جھوٹی خبر دی، آزاد ہو جائے گا. وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اور اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا ان خرجت من الدار، اگر تو نکلی فلاں اگر تو نکلی گھر سے، الا باذنی، مگر میری اجازت سے، فانت کذا، مثال کے طور پہ فانت طالق، تو یہ طلاق ہے. تو ہر مرتبہ نکلنے کے لیے عورت کو اجازت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ با اذن کے ساتھ موقوف ہو گیا.
आ रही बात समझ में, बा इज़न पर दाखिल हुई है, उसने इजाजत के साथ उसको जोड़ दिया है, मुल्सक कर दिया, इल्साक कर दिया है, मुत्तसिल कर दिया है। अब इजाजत का इल्साक होगा, इजाजत मुत्तसिल होगी, इजाजत होगी तो इसका निकलना पाया जाएगा, वरना नहीं पाया जाएगा। क्योंकि जो मुस्तस्ना है किसी भाई, अच्छा जो मुस्तस्ना है ना, वो मुल्सिक बिल इज़न है, इजाजत के साथ वो क्या है, मुल्हिक है। मुल्सिक खुरूज बिल है, इज़न, इज़न क्योंकि मुस्तस्ना खुरूज। क्या है, जिस चीज को मुस्तस्ना किया गया है ना, जिसको निकाला गया है, वो क्या है, खुरूज है, निकलना है, जो इजाजत के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इल्ला के जरिए इस्तिस्ना किया जाता है ना, इस्तिस्ना पढ़ा है ना आप लोगों ने, जिसको निकाला जाता है माकबल के हुक्म से, जिसको निकाल दिया गया हो। तो कह रहे हैं जो मुस्तस्ना जो चीज की गई है ना, जो निकाली गई है, वो इजाजत के जरिए निकाला गया, उसको मुस्तस्ना किया गया है। ठीक है, फलो खरजत फिल मर्रति सानियति बिदूनिल इज़्नी, अगर वो दूसरी मरतबा बगैर इजाजत के निकल गई तो क्या पड़ जाएगी उसको, तल्लिक़त, तलाक वाक़ हो जाएगी। वलो क़ाल इन खरजति मिन दार इल्ला अन आज़ाना लका, अब यहाँ बा नहीं है, अगर तू निकली घर से मगर ये कि मैं तुझे इजाजत दूं, तो ये एक मरतबा इजाजत पर मौकूफ होगा, यहाँ तक कि अगर वो दूसरी मरतबा निकली बगैर इजाजत के तो तलाक वाक़या नहीं होगी। और ज़ियादात के अंदर ये मसला है, इज़ा क़ाल अंति तालिक़ुन बिमशीयतिल्लाहि तआला औ बिइरादतिल्लाहि तआला औ बिहुक्मिही लम तुतल्लक़, उसने कहा कि तू ये तलाक है अल्लाह की मशीयत से या अल्लाह के इरादे से, अल्लाह के हुक्म से तो तलाक नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की मशीयत या अल्लाह का इरादा का हुक्म पर मुवाकिफ होना, उसको जानना, उसका मालूम होना हमारे बस में नहीं है। फसल फी वजूहिल बयान, फसल है किसके बारे में, वजूह बयान के बारे में, पढ़ लें ना ये भी। जी पढ़ लेते हैं। देखें, शुरू किताब से लेकर यहाँ तक जितने भी तरीके बताए हैं ना, ये है तो किताबुल्लाह के, लेकिन ये सारे के सारे सुन्नत के अंदर भी पाए जाते हैं, ये बात भी याद रखिएगा आप। अब ये जो वजूहुल बयान है ना, इसको बाद मुसन्निफीन ने तो सुन्नत की बहस के अंदर जिक्र किया है। 4 बहस चल रही थी, आप जरा भूल ही गए कि वैसे भी 4 हैं। देखें, हम पूरी शरीयत को, पूरे इस्लाम को हमने जो निकाला है ना, वो किससे निकाला है, कुरान से निकाला है, कुरान से। ठीक है, वो 4 दलाइल पर मौकूफ है। अदिल्ला अरबा, अदिल्ला अरबा, दलाइल अरबा, मुस्तदल्लात अरबा, 4 दलीलें। वो 4 दलीलें कौन सी हैं भाई? सबसे पहले हम किताबुल्लाह कुरान पाक को देखेंगे, फिर सुन्नत रसूल को देखेंगे, फिर इजमा को देखेंगे, इसको देखेंगे। ये उसमें पढ़ा जाता है नूरुल अनवार में, जो आइंदा साल निसाब में नहीं है। अगर आइंदा साल होती तो फिर सुन्नत और इजमा भी आपको मैं पढ़ाता। जी आवाज बंद हो गई थी आपकी, जो आपने बात की कि सबसे पहले किताबुल्लाह को कुरान पाक में देखेंगे हम, बिल्कुल उस्ताद जी, किताबुल्लाह में देखेंगे। तो फिर ये तो बहुत जरूरी है कि पढ़ा जाए सुन्नत, इजमा और कियास। फिर उसके बाद हम देखेंगे उस हुक्म को हदीस मुबारका के अंदर, सुन्नत जिसको कहा जाता है। अगर वहां भी ना हो, फिर हम उसको देखेंगे इजमा में। इजमा कहते हैं उम्मत मुजतहिदीन के सालिहीन का किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाना। अब उस मुजतहिद की कुछ शराइत हैं, कौन है जिसका इजमा मोतबर है, कौन है जिसका इजमा मोतबर नहीं है। ये नहीं कि जो भी हमें नेक लगे, 10 बंदे हमें नेक लगे, हम उनकी बात के मुत्तफिक होने को मान ले, ऐसा नहीं है। गैर मुकल्लिदीन के नज़दीक हर शख्स खुद इस बात का अहल है कि वो इजमा कर सकता है, वो इज्तिहाद कर सकता है। हम कहते हैं
اجتہاد صرف خیر القرون کا معتبر ہے، کیونکہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ گناہوں کا زمانہ ہے، اور وہاں گناہ غالب آ گئے تھے، اس لیے ان کا اجتہاد معتبر نہیں بعد کے لوگوں کا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر شخص کو آپ کی طرح اجازت دے دیں اجتہاد کی، تو پھر دین ایسے ہی بگڑ جائے گا جیسے یہود و نصارہ نے بگاڑ دیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، اپنی مرضی کا مسئلہ اجتہاد کر لے گا۔ امام خامس ہے، وہ کہے گا مجھے اس میں تکلیف ہو رہی ہے تو میں غام بھی بن جائے گا ہر ایک آدمی، غام بھی۔ ہاں جی بالکل یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے فتنے اور گمراہ لوگ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ استاد جی، یہ جو پھر یہ ہمارے جو جدید مسائل ہوتے ہیں، ان میں پھر جو ہم مطلب جیسے انجیکشن وغیرہ یا کوئی بھی، ہاں بالکل، ان کو ہم مسئلہ نہیں نیا بناتے، اجماع نہیں کرتے، اجتہاد کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مجتہدین علماء احناف جو اصول مقرر کر کے گئے، جو اصول میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، انہی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کو استخراج کریں گے، نکالیں گے۔ اصول نہیں بنا سکتے، اصول انہوں نے بنا دیے نا، اور انہی اصولوں کے اوپر پورے سارے مسائل ہیں، یہ جتنے فروعات ہیں یہ سب انہی اصولوں پر ہے، تو ہم اصول نہیں بنا سکتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی اصول نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ فلاں مجتہد، فلاں شیخ الاسلام، فلاں حکیم الامت کوئی اصول نہیں بنا سکتا، انہی اصولوں کو لے کر مسائل منطبق کرے گا وہ۔ بالکل آپ بھی کریں، آپ کو منع نہیں کیا جا رہا۔ لیکن صحیح وہی پھر اہلیت تو پھر وہی ہوگی نا، مطلب کم از کم عالم مفتی اور وہ سب، جیسے مطلب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث اور ہمیں یہ فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر بندہ ہی کر لے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو سلف صالحین ہیں یا پھر جو علماء ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اصول مقرر کریں، اس اصول کے مطابق مسائل نکالیں۔ ان کے ہاں کوئی اصول مقرر نہیں، اس حوالے سے ہر شخص مجتہد مطلق ہے ان کے نزدیک۔ صحیح، آ رہی بات سمجھ میں؟ استاد جی لیکن ایک چیز بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اصول وہی مرتب ہے، کیا ایسا نہیں کہ کوئی اصول رہ گیا ہو، وہ متعین نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے مطلب یہ ضروری ہے کہ بس انہوں نے ہی جو جتنے اصول بنائے ہیں بس وہی انہی پر اطلاق ہوگا؟ اگر اصول نہیں مل رہا نا آپ کو، رہ گیا، تو پھر جی اس کے بعد آپ قیاس کی طرف چلے جائیں۔ صحیح، تو پھر وہ بھی تو حضرت کر لیں؟ مجتہد علت تلاش کریں، اس کے اندر کیا علت ہے، اس جیسی جو چیز ہے اس کے اندر کیا علت ہے، دونوں میں علت مشترکہ دیکھی اور اس کو اس پر قیاس کر کے حلال قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا۔ وہاں آپ کو اصول کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو استاد جی یہ جو قیاس کی طرف جو جائے گا وہ بھی تو مجتہد ہی جائے گا نا، عام تو نہیں بندہ جا سکتا۔ نہیں، قیاس کے اندر علت مشترکہ دیکھی جاتی ہے، اور اس علت مشترکہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ شرائط پائے گی تو سمجھ لیں یہ علت مشترکہ ہے، یہ علت ایک جیسی ہے۔ ایک ہم اپنی مرضی سے بنا لیں، مثال کے طور پر ایک بندہ مثال دیتا ہے، بھائی دیکھو ڈاکٹر نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا، تو وہ دیکھو ڈاکٹر کر سکتا ہے تو ہم بھی نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قیاس مع الفارق، مطلب یہ ہے کہ مثال، جیسے ہم مثالوں کے اندر کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک مثال نہیں دے پاتے، بعض مرتبہ آ رہی بات سمجھ میں، وہ اسی لیے نہیں دے پاتے کہ ہم اس کو منطبق صحیح نہیں کر پاتے، ہم اس علت کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے۔ تو علت مشترکہ کے لیے بھی شرائط ہیں، وہ بھی ایسے نہیں منہ اٹھا کے بس علت اپنے ذہن سے، میرے ذہن مان رہا ہے کہ یہ دونوں مل رہی ہیں چیزیں لہٰذا یہ علت مشترکہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ استاد جی تو یہ اہل حدیث جو ہے یہ مسائل کس طرح نکالتے ہیں؟ اہل حدیث حضرات نا، غیر مقلدین کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ استاد جی، جی استاد جی، جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ اگر دو جید علماء کرام ایک گروہ میں کوئی فیصلہ کر لے اور دوسرا اس کے مطلب مخالف ہو، تو اجتہاد میں پھر کس کی مانی جائے گی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، برائے مہربانی ذرا واضح کیجیے گا۔ یہ مائکرو فائنینس میں جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب ایک رائے رکھتے ہیں، اور جامعۃ الرشید والے جو ہے یہ مفتی طارق مسعود وغیرہ یہ
کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جائز نہیں ہے. تو اب جب علماء کرام کا ایک ہی فقہ کہ اس میں اختلاف آ جائے تو پھر ہم کس کی بات مانیں گے؟ مطلب جامعۃ الرشید والوں کی بات مانے یا مثال تقی عثمانی صاحب کی بات مانے؟ تو یہ ذرا کائنڈلی وضاحت اس کی دیجیے گا. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا. بینکاری، جدید اسلامک بینکاری، تکافل، ٹھیک ہے، آواز تکافل. مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرف دل مطمئن ہو نا آپ ان کی بات مان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو اختلاف ہے نا، یہ اختلاف اس بات میں نہیں ہے. مثال کے طور پر اسلامی بینکاری ہے تو ایک رائے ہے علماء کی اپنی، اختلاف العلماء رحمتن، رائے یہ ہے بنوری ٹون والوں کی رائے یہ ہے، جامعہ فاروقیہ کی رائے یہ ہے کہ جو چیز اسلامی بینکاری حرام ہے لہٰذا یہ حرام ہی رہے گی، اس کی حلت کی کوئی صورت نہیں بن سکتی. یہ ان کی ایک رائے ہے. شیخ الاسلام استاد محترم کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک چیز شدید ضرورت کی ہے، اس میں ابتلاء عام ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس کے اندر اگر ممکن ہو تو ہم اس کا اسلامی بدل پیش کر سکتے ہوں تو ضرور پیش کریں گے. لیکن جہاں اسلامی بدل بننا ممکن نہ ہو تو وہاں ہم بدل نہیں پیش کر سکتے. مثال کے طور پر سیونگ اکاؤنٹ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سیونگ اکاؤنٹ سود ہے، سود پر مبنی ہے، قرضہ ہوتا ہے، ہم بینک کو قرضہ دیتے ہیں اور بینک کیا کرتا ہے، اس پر پیسے کما کر دیتا ہے، لہذا وہ سود ہے. اچھا، اسلامی بینکاری والے کیا کہتے ہیں، شیخ الاسلام کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ قرضہ نہیں ہوتا. وہ آپ جائیں گے میزان بینک میں جائیں، آپ پیسے رکھوائیں گے تو وہ کہیں گے آپ نے مزاربہ کرنا ہے، مرابحہ کرنا ہے. آپ کو بتائیں گے مرابحہ پلان، مزاربہ پلان بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ ٹھیک ہے. جی مزاربت کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کے پیسے ہوتے ہیں، دوسرے کا کام ہوتا ہے. میں دے دوں فہد بھائی کو 1,00,000 روپے، میں کہوں آپ کام کرو، اس میں سے 30% میرا، 70% آپ کا، یہ مزاربت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کرنا ممکن، دیکھیں یہ اس کا متبادل بن گیا کہ بھائی آپ قرضہ نہ دو بینک کو، آپ بینک کو بطور مزاربت کے پیسے دو، بینک اس میں سے کما کر خود بھی رکھے گا، آپ کو بھی دے گا. یہ سارا اس کا ڈھانچہ میں ایک مختصراً عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا، اب رہ گیا مثال قرضے کا معاملہ. اب قرضے کی کوئی صورت نہیں بنتی، قرضے کی کوئی صورت نہیں بنتی کہ آپ قرضہ دیں اور اس پر نفع لیں. یہ بالکل بھی جائز نہیں، اس لیے اسلامی بینک قرضہ نہیں دیتا. اسلامی بینک آپ کو قرضہ نہیں دیتا. سمجھ گئے بات کو؟ یعنی اب میری بات سنیے گا. مزاربت اب آپ کی جو پہلا سوال تھا اس کا جواب میں نے ایک آپ کو یہ کہا تھا آپ کا اطمینان ہو. دوسری بات یہ ہے آسانی اس میں ہے، تقوی اس میں ہے، جس پر آپ کا دل کرے آپ عمل کر لیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تقوی ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے. فتوے پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، تقوی میں انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بالکل بچا لے. بہت شکریہ. کبھی بھی آپ شیخ الاسلام کے زبان سے یہ لفظ نہیں سنیں گے کہ آپ اسلامی بینکوں میں اکاؤنٹ کھولو. وہ کہتے ہیں حتی الامکان بچو بینکوں سے. اگر لازم ضروری ہے تو اسلامی بینک کی طرف جاؤ اور اس میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جاؤ. جی بالکل، یہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ تو سارے بینکوں میں ہے، ہم نے عام بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے، تو پھر اسلامی بینکاری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان کی بنیاد سود ہے نا، ہماری بنیاد تو سود نہیں ہے، اسلامی بینکوں کی بنیاد سود نہیں ہے. استاد جی اسلامی بینک جو ہے یہ سارے اسٹیٹ بینک کے اندر ہے، اور اسٹیٹ بینک کی بالکل اسٹیٹ بینک کے اندر آتے ہیں. سود ہی ہے. اب آپ نفع کی دیکھیں، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ شرح سود بھی ایک ہے. شرح سود یہ ماحول کے ساتھ، عوام کے ساتھ چلنے کے لیے صرف کیا کرتے ہیں، بدرجہ عذر کے اندر اس جو شرح سود ہے نا اس فیصد کو لے لیتے ہیں، اس فیصد کو لے کر یہ نفع تک طے کر لیتے ہیں. مثال کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو 2% نفع دوں گا، 11% نفع دوں گا، تو میں نے کیا سوچ کر دیا، بھائی وہ بندہ سودی کام کر رہا ہے، وہ 11% اس کو سود دے رہا ہے، میں 11% نفع دے دیتا ہوں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اللہ نے توفیق دی، ہمت دی،
वक्त रहा तो आप लोगों को इंशाल्लाह इस्लामिक बैंकारी का कोर्स करवाऊंगा। मेरा उस्ताद अलहमदुलिल्लाह जी वैसे ये किया तो हुआ अल्फाज की मुकम्मल, हेरा बड़ा फेरी है फायदा बस, होगा आपको। अल्फाज की हेरा फेरी लग रही है बस। इंशाल्लाह। नहीं, अल्फाज की हेरा फेरी नहीं है, उम्मत के लिए आसानी है। आप उम्मत को हराम का कह रहे हो, हराम है, लेकिन उस हराम का हलाल या मुतबादिल तो पेश करो ना। आपसे किसी ने पूछा भाई आपसे किसी ने पूछा जी भाई मैंने क्या कर ली, मुझसे नमाज के अंदर ये वाजिब छूट गया। अब एक सूरत ये है कि आपके यार आपकी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ लो। दूसरी सूरत ये है कि भाई आपकी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ ले, लेकिन अगर आइंदा से ऐसा हो जाए तो आप सज्जा सहू करेंगे तो नमाज हो जाएगी। मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, मेरे ज़हन में शायद एग्जैक्ट मिसाल अच्छी आ नहीं रही, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक है हम उम्मत को बता दें कि ये चीज़ हराम है बस। दूसरा ये है कि अगर उसका मुतबादिल हो सकता है, फिर देखें मुतबादिल की तरफ हमें क्यों जाने की जरूरत है, क्योंकि आम है, बैंकारी के बगैर चारा कार नहीं है। कोई बंदा घर में पैसा नहीं रखता, ना रख सकता है, ना बैंकारी के बगैर कारोबार चल सकते हैं, ये मालूम है ना हमें। जी अब उस्ताद तो अल्लाह जी। ताला के जी हुक्म से समझ गए। बैंकारी को उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला ये इनको तौफीक दे कि शायद आत्मा वैसी हो जाए। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜੇ। अपना फाद भाई, एक फाद भाई, जी फहद भाई, ये जो जी जी मुजारबत के अंदर तो यही है ना कि किसी चलते हुए कारोबार के अंदर पैसे अपने डाल लेना ना, ठीक है। नहीं अभी असल में मैंने असल में ये सवाल इसलिए पूछा था कि मेरा एक रिलेटिव है वो ये वो बात आपकी बैंक मैनेजर। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, मैं उसके मुतालिक बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुजारबत के अंदर भी तो जाहिर है वो उस पैसे से कारोबार में डालते हैं, लेकिन अगर मुजारबत में नुकसान हो जाए तो फिर वो बंदा जिसने पैसे बैंक को दिए तो वो भी उसके साथ शरीक हो गया ना उसी नुकसान में। जी सही, ठीक। फहद भाई ने खुद पैसे लगाए हुए हैं। नहीं आरिफ भाई असल में जब आप इनका एक लेक्चर है ना ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, तो वो जब आप पूरा लेक्चर उनका सुन लेना तो इवन जो माइक्रो फाइनेंस के बहुत इवन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं इवन जो पीएचडी टाइप का बंदा होना वो भी उस नुक्ते पे पहुंच के वो कंफ्यूज हो जाता है। ये फिर ये क्या कहते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फिर अपने लेक्चर में ये पूरा बयान किया था कि ये इंतहाई बारीक पॉइंट है और इसमें बहुत ही कम लोगों को मतलब अल्लाह ने वो दिया, इनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा माशाल्लाह वो नॉलेज और वो फहम दी हुई है। तो मेरे और आप जैसे बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो माइक्रो फाइनेंस के उसको समझे। ठीक है हमारा लेवल ये नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत बारीक पॉइंट है जिसको बहुत से लोग मिस करके फिर वो चले जाते हैं कि भाई ये मतलब हराम है। तो वो सिर्फ उस पॉइंट को क्लियर करते हुए भी उसको तकरीबन मतलब कोई 1.5 घंटा उनको लग गया था। तो मैंने इसलिए पूछा था कि फिर अब बिल्कुल दो ऑपोजिट वो है, एक ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात है और दूसरी तरफ जामियातुर रशीद वालों का इनका भी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी तो उसमें फिर उन्होंने वो इख्तिलाफ राय अपनी जगह अभी तक कायम है। मतलब तकी उस्मानी साहब एक बात कह रहे थे और जामियातुर रशीद उनके साथ इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहा था। तो मेरे जहन में ये सवाल इसलिए है कि फिर अब दोनों जय्यत उलमाए कराम है, एक ही मसलक से है, तो फिर बंदा किसकी बात माने। तो वो मुफ्ती साहब ने बता दिया था कि एक तरफ जो है वो तकवा की बात आती है और दूसरी तरफ फितवे की बात आती है। इस वजह से मैंने ये पूछे जी। और जवाद भाई ये जो अच्छा, ये निजाम बैंक जो है वो फिर अगर नुकसान हो जाए तो मुजारबे में वो नुकसान फिर वो करता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही देता है? प्रॉफिट ही देता है जी, नुकसान नहीं। नुकसान तो स्टेट बैंक पकड़ ले इनको। तो ये तो फिर मैं सूद हो आपको गया। बताऊं,
डॉक्टर जमील कफायतुल्लाह साहब, मैंने ये जो ना रायवंड के बहुत बड़े आलम है, मुदर्रिस है वहाँ पर, मौलाना अहमद उमर अहमद साहब, जो ना वहाँ पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था ये मुजारबत के बारे में, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये जो अभी डॉक्टर फाज साहब ने बहस की है ना इनसे, डॉक्टर मुफ्ती साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये नुक्ता है कि ये जो ना बैंकों में ये इस तरह का बिजनेस करना जायज है, तो जामा रशीद वाले जो ना सख्त मुखालिफ है इसके। तो फिर मैंने कहा जी कि इसके लिए फिर क्या तरीका है? कहता तकवा ये है कि बचे जाए ना, यानी इनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे तबलीग के हजरात जो ना बड़े, वो कहते हैं बेहतर है कि दूर मतलब है कि रहा जाए ना, वो लेता है कि ये इन ना बारीकियों में। साथी बार बार कह रहे हैं जामितुर रशीद, ये मुझे लग रहा है आप मुफ्ती लोगों जर की वली खान मिस्टेक, साहब ने भी कहा था कि ये मुझे लग रहा है हराम आप है हजरात की बिल्कुल। मिस्टेक है। जामितुर रशीद का जो फतवा है वो जी जी जदीद मसाइल के अंदर दारुल उलूम कराची की तरह है, ये जी जी बिनौरी टाउन होगा और जामे फारूकिया होगा जिसकी आप मुफ्ती बात कर रहे हैं। जरवली साहब है और मौलाना सलीमुल्लाह साहब, उन्होंने फितवा दिया था कि ये हराम है। मेरे जी में जी। वो मुफ्ती और साहब उन्होंने दूसरी ये फरमाया था, मुझे अब सही याद नहीं है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बहरहाल कहते हैं उनके साथ उलमा इकराम का इख्तिलाफ भी है ना जी, इस्लामी बैंकारी जी के बिल्कुल सिलसिले देखें। अच्छा मुझे ये बताएं ना आप, जी अब ये जो हमारे बड़े हैं वो भी जी इसमें शिद्दत इख्तियार करने के बजाय उसकी तरफ गौर करना चाहिए। अब आपको जी इनके अकाउंट ना, जी जी ये जो इस्लामी बैंकारी के खिलाफ, इनके अकाउंट आपको एमसीबी बैंक के अंदर मिलेंगे, यूबीएल के अंदर मिलेंगे, जी जी ठीक है, दूसरे बैंकों के अंदर मिलेंगे, चाहे वो करंट ही हो। तो आप मुझे बताएं ये ठीक है किसी नहीं एतबार नहीं, से? वो भी ठीक नहीं है। जी उस्ताद जी ठीक है, तो सूद नहीं है उसमें, सूद नहीं है उसमें। नहीं, ये ठीक है कि अगर करंट अकाउंट इस्लामी बैंक का है उसके बजाय किसको तरजीह दी जाए? सूदी बैंक के करंट अकाउंट को तरजीह दी जाए। किसी जी ना किसी उस्ताद जी दर्जे में ठीक है, मुआवनत है ठीक या है, नहीं सूद की? ठीक है। बिल्कुल है जी, सूद की मावनत है जी। सूदी काम हो रहा है या नहीं हो रहा उस इदारे के उस्ताद जी ऊपर? इस्लामी बैंकारी में भी हो रहा है सूदी काम। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लामी बैंकारी के अंदर सूदी उस्ताद जी इतना ये बड़ा। मुजारबा में अगर नुकसान हो जाए तो फिर वो नुकसान बैंक अब बर्दाश्त यही तो हजरत आपको बात देता है है, कि नहीं? आप एक नुक्ते को ले रहे, इसमें नुकसान की शिक भी पूरी तय है, बकायदा पूरी तय है इसके अंदर। लेकिन अगर नुकसान होता ही नहीं है बैंक को, तो फिर उसमें जरूरी नहीं कि वो नुकसान करके आपको दे, उसके बारे में भी पूरी शिकत है। मैं यही कह रहा हूँ कि बात के सारे पहलू को जब तक नहीं आप पकड़ेंगे आपको बात की क्लियरेंस नहीं होगी। समझ गए बात को? नुकसान वाली शिक भी उसके अंदर तय है। बिल्कुल जी। और दूसरी बात यह है कि आप और हम बस इस तरह डायरेक्ट कहने में थोड़ा सा ना तरद्दुद करना चाहिए हमें कि ये सूद है। जी जी आप हजरात एक मुफ्ती बात साहब, ये याद तकवा रखें, मसले में सहाबा का इख्तलाफ रहा ना, नरमी है। जिस मसले में फुकहा का इख्तलाफ है ना, उस मसले में नरमी है, आ जाती है। तो अब अगर इस मसले में उलमा का इख्तलाफ है तो हम इतना सख्त उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। और आपके ज़हन में जो जो इश्काल है ना, उन सब का जवाब मौजूद है, उन सब का जवाब मौजूद है। आप इसका मुताला करें, जी जी आपको सही मायने में समझ आ जाएगी। मुफ्ती साहब, ये रायवंड के उलमा इकराम ना जो वो फरमाते हैं कि अगर बेहतर है कि अगर आप इस बैंक इस्लामी बैंकारी से के अलावा अगर बच जाए तो तकवा ये है ना, अगर मतलब ना किया जाए ताकि शक में ना पड़े। और भाई तकवा मैंने बता दिया ना कि टोटल बैंक से ही बचना चाहिए वैसे तो, जी जी मुमकिन जी हो जी तो। बिल्कुल यही बात उन्होंने फरमाई थी जी, आप वाली बात। लेकिन अगर मुमकिन कहते नहीं है मजबूरी है, जी जी मजबूरी है, तो फिर वो तो फिर कह रहे थे कम कि से कम किसी एक आलिम की तो राय है ना इस बारे में, जी एक जी आलिम वो की तो राय है ना, जी उसको जी तो हम बिल्कुल अहमियत दे सकते हैं ना। जी जी
وہ کہہ رہے تھے مجبوری ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو تقوی یہ ہے کہ بچے جائے نا. جمیل بھائی اس بات کو نہیں مانیں گے جب تک ان کے ذہن کے اندر پوری طرح سے بات نہ اس میں بیٹھ جائے. وہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اکثر علماء کو تنخواہیں دی ہوتی ہے، ایڈوائزر رکھا ہوتا ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ حلال ہے. یہ بھی مفتی صاحب زرولی صاحب نے کہا تھا. وہ جی بالکل، یہ علماء اکرام رکھی ہوئی انہوں نے، بیگ السامی والوں نے، البرکہ والوں نے، المیزان والوں نے اپنے اپنے علماء اکرام رکھی، ان کو تنخواہ دیتے ہیں. وہ استاد ان کے محترم کوئی ہیڈ ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد جمیل بھائی گروپ کے اندر بھیجیں گے مفتی ظفر علی خان صاحب کے تے سارے بیانات. استاد محترم ہاں جی آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. اب جی جس طرح اس گروپ میں بھی کافی سرکاری لوگ ہوں گے نا جی، جو ہمارے جی یہاں کے پی میں میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جمیل بھائی کو بھی شاید پتہ ہو کہ جو میزان بینک ہے نا جی، اس میں ہماری سرکاری تنخواہ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے ایک مطلب بینکوں کا گروپ دیا ہوا ہے کہ آپ ان میں سے نام سلیکٹ کر کے کسی میں بھی اکاؤنٹ کو لے تو آپ کی جو سرکاری تنخواہ ہے وہ اس بینک میں آئے گی. اس لسٹ میں جو ہے نا یہ میزان بینک کا نام نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. اگر وہ تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ پھر مطلب میں مثال کے طور پر جمیل بھائی ہے کوئی بھی ہو، وہ مطلب اس چیز سے دور رہنے کے لیے کہ تنخواہ تو چونکہ میزان بینک میں نہیں آتی، تو کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنا اکاؤنٹ اس میں کھول لیں اور نہیں وہاں آپ سے جو کھول لیں، تنخواہ مہینے آپ کی اس میں آتی ہے اکاؤنٹ تو پھر کھولیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہاں کھولیں، سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولیں. نہیں، اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ اگر میزان بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول لوں نا جی، اور میری تنخواہ جب آتی ہے 1 یا 2 تاریخ کو، تو میں وہاں سے نکال کے بینک میں ڈال دوں پھر میزان بینک میں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا جی اس میں مسئلہ نہیں ہے، عدم جواز کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ٹھیک کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کوشش کریں اس میں زیادہ دیر رقم نہ رہنے دیں. اب تو ٹھیک ہے جی آن لائن بینکنگ چل رہی ہے نا، 1 منٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایپ سے. جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کی جب رقم آ گئی آپ اس کو وہاں ٹرانسفر کر لیں، کیونکہ جتنی دیر بینک کے اندر رہے گی اس میں ان کی معاونت ہوگی. تو چاہے آپ براہ راست سود میں ملوث نہیں ہے لیکن بال واسطہ ضرور ملوث ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بالکل جی بدرجہ مجبوری اور عذر یہ بالکل کھولنا جائز ہے. میرا بینک الفلاح کے اندر ہے لیکن بینک الفلاح اسلامی کے نام سے، البتہ اس کے جواز کا فتویٰ نہیں، لیکن میری مجبوری اور عذر یہ تھا کہ میزان بینک میں اکاؤنٹ کھل نہیں پا رہا تھا میرا، بہت کوشش کرنے کے باوجود. ٹھیک ہے، اچھا جی اللہ ٹھیک ہے عالم جی کیا مسئلہ تھا، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کچھ مسئلہ آ رہا تھا اسپیلنگ کے اندر، کبھی کیا فرق ہے، پھر میں نے بہرحال مجبوری میں اس میں کھولا. تو آپ اگر اس طرح مفتی کھول زرزری صاحب کے فالوور ہیں نا اس لیے. ان کو پتا تھا کہ آپ نے بینکاری کا کورس کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو نہیں دے رہے تھے اکاؤنٹ. تو جمیل بھائی ویڈیو نہ بھیجنا بھی گروپ کے اندر، آپ کی بڑی مہربانی. ٹھیک ہے اچھا استاد. استاد جی یہ نہیں ہو جمیل بھائی سکتا جمیل بھائی ویڈیو نہ بھیجے. جمیل بھائی کو روٹی نہیں ہضم ہوگی جب تک وہ نہ دلیل کے طور پہ ویڈیو بھیجیں. یہ بات بھی ویسے صحیح ہے. استاد جی ہاں جی جمیل جی جی بھائی جی جمیل بھائی 5 امام ہیں، اتنی طبع آزمائی کی تو اجازت ہونی چاہیے ان کو. نہیں، اصل میں ہم ان سے یہ امید نہیں رکھ رہے نا کہ یہ مفتی ظفر علی خان صاحب کی اقتدا کرے. ہم چاہتے ہیں یہ اپنا نیا مسئلہ لے کر آئیں بینکاری کے بارے میں، انشورنس کے بارے میں، اس لیے یہ ان کی اقتدا کیوں کریں. اچھا جی، مولانا بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کب سے. ان کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے جی. بالکل ایسے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کہاں سے پڑھنا ہے بھائی؟ استاد جی یہ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیتی من شیء یاکلہ ذو کبد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیتی من شیء یأکلہ ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی الی آخرہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرماتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وما فی بیتی من شیء یأکلہ، نہیں تھا میرے گھر کے اندر کوئی چیز یأکلہ جس کو کھاتی ہے ذو کبد روح والی چیز، الا شطر شعیر مگر تھوڑے سے جاؤ، فی رفن لی الماری میں تھے میرے لیے، فاکلت منہ پس میں نے کھایا اس کو، حتی طال علیہ جہاں تک کہ لمبا ہو، عرصہ گزر گیا مجھ پر، یعنی میں اس کو کھاتی رہی بہت عرصہ تک. فکلتہ ففانیہ بس میں نے اس کو ناپا، یعنی دیکھا کہ کتنے پڑی ہیں باقی رہ گئی، تو ففانیہ وہ ختم ہو گئی. دیکھیے اس حدیث سے ایک سبق یہ استاد جی 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 یہ ذو کبد جو ہے، کبد یہ کلیجے کو کہتے ہیں. اس سے مراد روح والی چیز ہے، جس کے اندر روح ہے، جان ہے، وہ مراد ہے. لفظی معنی تو اس کا اور ہے، لیکن مراد اس سے روح والی چیز ہے. تو اس حدیث سے ایک یہ ہمیں سبق ملتا ہے، استعمال کی جو بھی چیز ہو، کھانے والی چیز ہو، تو اس کو ناپا نہ کیا جائے، پمائش نہ کی جائے، دیکھا نہ جائے کہ کتنی باقی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. اگر تولا جائے گا تو پھر برکت ختم ہو جائے گی. وعن عمرو بن الحارث اخی جویریۃ بن الحارث ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الى آخرہ. حضرت عمر بن حارث
یہ بھائی ہیں حضرت جویریہ بن حارث کے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ جو ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے، ان کے بھائی ہیں حضرت عمر بن حارث. یہ فرماتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عند موتہ، اپنی وفات کے وقت، دینارن، کوئی دینار نہیں چھوڑا، ولا درہم، نہ ہی درہم چھوڑا ہے، ولا عبدن، نہ ہی کوئی غلام چھوڑا ہے، ولا امدن، نہ ہی باندی چھوڑی ہے، ولا شیئن، نہ ہی کوئی چیز چھوڑی، کچھ بھی نہیں تھا. الا بعلتہ البیضاء التي كان يركبها، مگر وہ کھچر جو سفید تھا، سفید کھچر چھوڑا، یرکبها، یہ جس کے اوپر استاد سوار جی ہو. یہ بغلتا ہوں بیضاؤ ہاں، یا بغلتا، جی بغلہ لفظ بغلتا ہو. جی جی میرے پاس بغلا ابالن تھا، آپ نے فرمایا نا ہاں، تو میں ادھر بالا، میرے پاس بالا لکھا ہے بغلہ، جی جی کیونکہ میرے بالا لفظ ہوتا پاس تو پھر بغلا اس ہے. کا ٹھیک معنی ہے اور ہے. جی شکریہ جی. تو بغلہ اس کا معنی ہے جی کھچر. تو یہ کھچر چھوڑا سفید جس کو پر سوار ہوتے تھے، وَصَلَاحُهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار، جنگی جو ہتھیار ہوتے ہیں، آلات. وَأَرْضًا، اور زمین چھوڑی، جَعَلَهَا، جس کو بنا دیا، لِابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے لیے صدقہ. یعنی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے وقف کر دی. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، نہیں ہم وارث بناتے اس چیز کو جس کو ہم چھوڑتے ہیں، وہ صدقہ ہے. انبیاء کی میراث زمین جائیداد نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، علم ہے میراث. وان خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ قال حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجه اللہ تعالی فوقع اجرنا على اللہ تعالی فمنا مات ولم يأكل من اجره منهم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ الى آخری. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے ہجرت کی مع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نلتمس وجہ اللہ تعالی، ہم تلاش کرتے تھے اللہ کی رضا کو، یعنی اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے ہم نے ہجرت کی، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ہجرت کی. فواقع اجرنا علی اللہ، ثابت ہو گیا ہمارا اجر اللہ پر. فمنا، ہم میں سے، من، بعض تو ایسے تھے، ماتا، جو فوت ہو گئے، ولم یاکل، نہیں کھایا انہوں نے، من اجرہ شیئا، اپنی اجر میں سے کچھ بھی، مال غنیمت مطلب ان کو نہ ملا، کچھ بھی حصے میں نہ آیا دنیا کی مال و دولت. منہم، ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قتل یوم احد، جو شہید ہو گئے تھے احد کے دن، جنگ احد میں لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، ہاں شہید ہو گئے. وَتَرَكَ نَمِيرَةً،
چھوڑی انہوں نے نامیرہ ایک چادر، اپنے پیچھے ایک چادر چھوڑی، فکننا اذا غطینا بها رأسه، بس جب ہم ڈھانپتے تھے اس چادر کے ذریعے رأسہ اس کے سر کو، تو بدت رجلا ظاہر ہو جاتے تھے اس کے پاؤں، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ، اور جب ہم ڈھانپتے تھے اس کے ساتھ چادر کے ساتھ اس کے دونوں پاؤں کو، تو بَدَأَ رَأْسُهُ ظاہر ہو جاتا تھا ان کا سر مبارک۔ فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نغطی رأسہ، کہ ہم ڈھانپ دیں اس کے سر کو، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِزْخِرِ، اور بنا دیں ہم اس کے پاؤں کے اوپر، یعنی رکھ دیں ہم اس کے پاؤں کے اوپر کوئی چیز، من الازخر، ازخر ایک گھاس ہے، یہ گھاس، جی یہ پتے، اس کر کے پتے جی جی تو یہ ہم اس کے پاؤں کے اوپر ہم رکھ دیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ فمنا، اور ہم میں سے بعض تو وہ بھی تھے کہ من اینعت لہو ثمرتہ، کہ پک چکے تھے ان کے پھل، یعنی باغ، بعض تو ایسے صحابہ تھے جن کے باغ تھے اور باغ کے پھل بھی پک چکے تھے، قریب ہے کہ ان کو اتار کے اور بیچ دیں، تجارت کریں اور مال آئے گا، دنیا مال و دولت آئے گی، پک چکے تھے۔ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، بس وہ اسے چن رہے ہیں، یعنی اس کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ باغ کے پھل پک چکے تھے اور جہاد میں گئے، وہاں جا کے مال اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی مسلمانوں کو، مال غنیمت بھی مل گیا، اور پھر باغ کے پھل جو پک چکے تھے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے، مال غنیمت بھی حاصل کرتے رہے۔ بعض تو پھر ایسے بھی تھے، بعض ایسے تھے جن کو کفن کی چادر ہی جن کی پوری نہیں ہے، اور بعض ایسے تھے کہ مال غنیمت بھی ملا اور باغ کے پھل سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام جیسے عمل کی کرنے کی اور صحابہ کرام جیسا ایمان بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام آمین، ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ پتہ یہ کرنا تھا کہ نماز جنازہ میں الحمد شریف پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو سانو کے لوڑ پے گی سائیں؟ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ میں اہل حدیث حضرات کے نماز جنازہ میں گیا تو وہ لوگ پڑھ رہے تھے۔ آج کل ایک خبر چل رہی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی کے جنازے میں ثنا کی جگہ الحمد شریف پڑھا تھا، اس لیے پوچھ رہا تو تھا۔ اس میں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بغیر سورت فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر سلام دیتے ہیں۔ ہماری احناف کی تو ہو جاتی ہے۔ جی ہماری تو ہو جاتی ہے، لیکن حدیث بھی تو موجود ہے نا کہ نہیں ہوتی۔ سائیں ایسا امید نہیں سنا ہی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھرا دے جنازے پر پڑھی ہے۔ منصور عادل بھائی، یہ نماز تو اہل جنازہ حدیث جو پر ہے وہ حضرات دعا ہے، دلیل بنا نماز رہے ہیں۔ نہیں ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، زبردست بات آپ نے کہی۔ اہل کیا حدیث کہیں حضرات وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہماری طرح وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہمارے اس کو فالو کیا ہے، تو وہ بڑے خوش ہیں آج کل۔
वो पढ़ा वो क्यों जाता असल था में इंसान में? असल में जमील भाई मसला ये है ना कि मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया खुद वो कह लें कि मुफक्किर भी हैं, बड़े हजरात में से हैं, और उन्होंने जिस नीयत से पढ़ी है वो दुआ की नीयत से पढ़ी है। और जो अहल हदीस हजरात पढ़ते हैं ना, ये फ़र्ज समझ कर पढ़ते हैं। हमारे उनके मसले में ये इख्तलाफ है। दुआ की नियत से नहीं पढ़ी, सना की नियत से पढ़ी है। यानी सना भी दुआ में ही शामिल होती है ना, नमाज जी जी जनाजा अपनी ये जगह है, पूरा सना दुआ ही अपनी है जगह। ना। दुआ अपनी जगह, सना अपनी जगह। वो भाई मेरे बात समझो ना कि जब भी हम दुआ आम तौर पर वैसे भी करते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं हम? पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ही लेते हैं ना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करते हैं। तो नमाज जनाजा भी दुआ की तरह ही है, पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करते हैं, सना करते हैं। तो अगर सना की जगह मुफ्ती तकी साहब ने अपने मसाइल के तहत अगर उन्होंने अलहम शरीफ पढ़ लिया तो वो भी दुआ की शक्ल में पढ़ी है। बात समझ में आई? जी जी समझ में आ गई। कोई नहीं आई, बिल्कुल। मुझे उसकी बात समझ आ गई थी, ये अपना जो मुफ्ती रशीद अहमद रशीद है उसकी समझ मौलाना आ सोहेल साहब आ चुके हैं जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद जी। क्या हाल है? रहनुमाई ले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती सुहेल साहब से रहनुमाई ले लें इस जमाने में। जी जी स्टेज ले पे उस्ताद जी से बिल्कुल होनी चाहिए रहनुमाई। ये जनाजे वाले। जी जी अलहमदो ये शरीफ। जी मुस्तफ़ा भाई ठीक फरमा रहे थे, बिल्कुल जो बात इन्होंने फरमाई है ठीक की है। वैसे रिवायात के अंदर तो मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जनाजा पढ़ा था उसमें आपने सूरह फातिहा पढ़ी थी, ये रिवायत मौजूद है। लेकिन हम इस रिवायत को कहते हैं कि ये रिवायत मरजू है। रिवायत मरजू है, हमारे नज़दीक राजे रिवायत वो है कि जिसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो इस बुनियाद पर अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ने की गुंजाइश तो है, लेकिन हमारे नज़दीक जो राजे रिवायात को सामने रखते हुए जो मसलक है वो यही है कि ना पढ़ी जाए। उस्ताद जी मरजू क्या होती है? मरजू रुजू मजबूत। यानी रजू हो चुका है इस रवायत का? नहीं नहीं, दो चीजें होती है, एक ज्यादा कवी होती है, दूसरी उसके मुकाबले में कुछ कमजोर रिवायत होती है। उसमें किसी रावी की वजह से उसमें कमजोरी आ जाती है या किसी और वजह से, तो जो मजबूत रिवायत होती है उसको राजिह कहा जाता है, और जो उसके मुकाबले में थोड़ी कमजोर हो, उसकी सनद में कोई गड़बड़ हो या किसी रावी के मुतालिक कोई शुबा पैदा हो जाए या उस पर क्या कहते हैं झूठ बोलने का वो तान लग जाए, तो वो रिवायत जो है कमज़ोर हो जाती है। तो कमज़ोर रिवायत को मरजूह कहा जाता है। अच्छा जी, उस्ताद बाकी जी, इसमें ला फातिहा इल्ला ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, ये रिवायत जो है ये मरजू है? नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त रिवायत है, मरजूह नहीं है। इसके मुकाबले में फिर दूसरी रिवायात भी हमारे पास मौजूद है। जी, मरजूह ही है। ठीक है जमील भाई, ये मरजूह बनेगी। हमारे पास जो दूसरी रिवायात हैं जिनमें आता है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो उस वक़्त बिल्कुल खामोश होकर सुनो। वइज़ा क़रअल इमामु फ़अनसितू या वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू। तो कुरान पाक की आयत भी है, अहादीस भी हैं। हमारे नज़दीक वो राजे हैं और जो दीगर हज़रात हैं, शवाफ़े हैं, उनके नज़दीक जो है ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, ये रिवायत राजे है। और जो नमाज़ जनाज़ा है, ये हकीकत में नमाज नहीं है, ये दुआ है। नमाज वो होती है जिसमें रुकू भी हो, सजदा भी हो। तो नमाज जनाजा के अंदर ना रुकू है ना सजदा है, ये हकीकत में नमाज नहीं बल्कि ये मैयत के लिए दुआ होती है। ठीक है जी। जी उस्ताद जी बिल्कुल ठीक है जी। शुक्रिया इजाज भाई तसल्ली हुई जी या जी कोई तसल्ली हो गई, इश्काल है अल्हम्दुलिल्लाह या तसल्ली इश्काल हो है गई। सही? अगर तुसा कोई इश्काल है तो हुन नहीं नहीं पूछ लेना ना। इश्काल कहना ही।
उस्ताद जी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ खुद भी तो एक दुआ है। जी बिल्कुल, दुआ की नीयत से पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। जी उस्ताद इकबाल जी भाई आप क्या पूछ रहे आवाज आ रही है उस्ताद जी? हैं? जी जी आ रही है। उस्ताद जी अगर इमाम जो है ना वो फातिहा पढ़ता है तो वो मुक्तदी के लिए भी होती है, हमारे यहाँ तो यही है ना हमारे नजदीक। जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर सजदे और रुकू में जो सुबहान रब्बियल आला जो तस्बीह पढ़ते हैं तो वो भी इमाम पढ़ता है, वो हम फिर क्यों पढ़ते हैं? जी, इसमें एक तो रिवायात हमारे पास मौजूद हैं। रिवायात के अंदर आया है कि वइज़ा क़रा अल इमाम फ़अंसितू, जब इमाम किरात करे तो इमाम की जो किरात है वो मुक्तदियों की किरात समझी जाती है। लेकिन इसके अलावा जो रुकू और सजदा है इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है। रुकू के अंदर भी, सजदों के अंदर भी और इसी तरह तशहुद के अंदर बैठते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की बड़ाई होती है, दुरूद शरीफ होता है। तो जो इमाम जो है वो मुक्तदियों का इमाम होता है, वो किरात के अंदर होता है, तो इमाम की जो किरात है वो मुक्तदियों के लिए काफ़ी हो जाती है। लेकिन जो रुकू और सजदे हैं इसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ है, बड़ाई है, तो उसमें फिर सबको हुक्म दिया गया है कि वो सारे मिलकर अल्लाह ताला की बड़ाई वो बयान करें। और इसमें फिर क्या कहते हैं, अक्ली दलील ये भी आ जाती है कि जब आदमी जो है किसी बड़े इंसान के सामने जाता है, बादशाह के सामने जाए या किसी बड़े आदमी के सामने, तो उसके सामने जो बात रखने वाला होता है मुतकल्लिम, वो एक ही होता है। लेकिन बाद में जब सिफ़ारिश करने की बारी आए तो फिर सारे के सारे जो हैं मिलकर सिफ़ारिश करते हैं। सारे जो है हल्की आवाज़ में अगरचे करें, तो इसी तरह जब किरात होती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी तरफ से एक दरख़्वास्त होती है, हम अल्लाह ताला से माँग रहे होते हैं। लेकिन जब रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, फिर हम अल्लाह ताला से सिफ़ारिश कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करके, तो उसमें फिर सबको करना चाहिए। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। जी, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा बाब है बाबुल कफ़ाला। कफ़ालत कहते हैं ज़म्मु ज़िम्मतिन इला ज़िम्मतिन फ़िल मुतालबति, किसी कर्ज़ या किसी और चीज़ जिसका मुतालबा बंदों की जानिब से किया जाता हो। कर्ज़ या कोई और ऐसी चीज़ जिसका मुतालबा बंदों की जानिब से किया जा सकता हो, उसके मुतालबे की ज़िम्मेदारी एक शख़्स से दूसरे शख़्स की तरफ फेर दी जाए। इसको कहा जाता है कफ़ालत। मिसाल के तौर पर जमील भाई ने किसी के पैसे देने हैं, इनके ऊपर कर्ज़ है। अब इन्होंने पैसे देने हैं, जो नासिर भाई के मिसाल के तौर पर पैसे देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं। अब नासिर भाई को जल्दी है, वो इनसे मुतालबा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आप मुझे टाइम दे दें 5 दिन का। नासिर भाई 5 दिन का वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है 5 दिन बाद दें, ना दें, क्या करें? तो एक तीसरा बंदा आकर कहता है कि 5 दिन में पैसे देगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं इसका कफ़ील बनता हूँ। तो अब जो है नासिर भाई के लिए फिर क्या कहते हैं, उनको यकीन हो जाता है कि अगर इसने ना दी, जमील भाई मुझे 5 दिन में पैसे ना दे सका, तो जो कफ़ील बना है मैं उससे मुतालबा कर सकता हूँ। तो कफ़ील जो है वो ज़िम्मेदार बन चुका है कि जो कर्ज़ जमील भाई ने अदा करना है, अब वो उनके ज़िम्मे भी आ चुका है। अब नासिर भाई को इख्तियार है कि वो असल से मुतालबा करें या जो कफ़ील बना है, कफ़ील से मुतालबा करे। दोनों से मुतालबा करने का हक होता है। तो इसमें ज़िम्मेदारी एक शख़्स से दूसरे शख़्स की तरफ मुंतकिल हो जाती है, इसको कफ़ालत कहा जाता है। अच्छा, इस बाब के अंदर जो इस्तिलाह इस्तेमाल होगी, जैसे पिछले बाब के अंदर थी वकील, मुवक्किल, इसके अंदर 4 इस्तिलाहात हैं। एक है कफ़ील, सबसे पहले। कफ़ील कहते हैं जो शख़्स ज़िम्मेदार बना हो। जो शख़्स ज़िम्मेदार बना है, जिसने कहा है कि अगर जमील भाई ने 5 दिन में पैसे ना दिए, तो मैं पैसे दूँगा।
تو یہ کفیل ذمہ دار بننے والا کفیل کہلاتا ہے، اور جس کی جانب سے کفیل بنا ہے، یہاں پر جمیل بھائی کی جانب سے کفیل بنا تھا تو جمیل بھائی کہلائیں گے مکفول عنہ، ان کی جانب سے کفیل بنا، اور جس کے لیے کفیل بنے ناصر بھائی کے لیے وہ کہلائیں گے مکفول لہو، ان کے لیے کفیل بنے۔ اور یہاں پر جس چیز کے کفیل بنے وہ 10,000 روپے تھے، وہ کہلاتے ہیں مکفول بہی، جس چیز کی کفالت کی گئی۔ تو جس کے اوپر اصل قرضہ تھا وہ کہلاتا ہے، جی یہ تیسرا والا دوبارہ بتا دیں۔ جی جس کے اوپر اصل قرضہ تھا جمیل بھائی وہ کہلائیں گے مکفول عنہ، اور جو ذمہ داری لے رہا ہے کہ اگر انہوں نے ادا نہ کیا تو میں ادا کروں گا، وہ کہلاتا ہے کفیل۔ اور جس شخص کے لیے ذمہ داری لی جا رہی، ناصر بھائی کے لیے جس نے قرض وصول کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مکفول لہو، کہ میں تیرے لیے کفالت کر رہا ہوں، اس کی جانب سے، جمیل بھائی کی جانب سے میں تیرا کفیل بن جاتا ہوں، تو ان کی جانب سے بن رہا ہے، اگر وہ پیسے ادا نہ کر سکا تو میں ادا کروں گا، تو جس کے لیے کفیل بن رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے مکفول لہو، اور جس مال کا یا جس چیز کا کفیل بنے تو اس کو مکفول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ہیں چاروں اصطلاحات؟ جی استاد جی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں کفالت الکفالت ضربان، کفالت کی 2 قسمیں ہیں، کفالت بالنفس و کفالت بالمال۔ ایک ہے کسی شخص کی کیا کہتے ہیں ذمہ داری لینا، اور دوسری کفالت کی قسم ہے مال کی ذمہ داری لینا۔ والکفالت بالنفس جائزۃ، کفالت بالنفس جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہے، کفالت بالنفس میں ہوتا کیا ہے، تو وہ آگے بتا رہے ہیں والمضمون بها احضار المکفول به، اس کے اندر ضمان کیا ہوتا ہے کہ مکفول بھی بندے کو حاضر کرنا۔ ایک مثال کے طور پر قاضی کی عدالت میں ایک بندہ پیش ہوا، تو قاضی نے کہا کہ 5 دن بعد جو ہے آپ کے دوبارہ پیشی ہوگی، اب 5 دن بعد اس بندے کو میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ ایک شخص کفیل بن گیا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا، تو یہ کفالت بن نفس کہلاتی ہے، کسی شخص کو حاضر کرنے کا کفیل بن گیا، تو اس کے اوپر کام بھی اس کا اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو حاضر کر دے وقت مقرر پر، جو وقت دیا ہو، جو دن دیا ہو، تو اس وقت پر اور اسی دن جو ہے وہ اس بندے کو لے کر آ جائے، اس کی کفالت پوری ہو جاتی ہے۔ استاد جی مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون کہتے ہیں زمان کو، اس کے اوپر جو زمان ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ وہ اس بندے کو لے کر آ جائے، جہاں پر لے کر جانے کی بات ہوئی تھی وہاں پر اس بندے کو پہنچا دے۔ آگے فرماتے ہیں وطن عقید، اور یہ عقد کفالت منعقد ہو جاتا ہے اذا قال، جب کوئی آدمی کہتا تکفلت بنفس فلان، جمیل بھائی نے کہا تکفلت بنفسی فلان، میں فلاں بندے کی ذات کا کفیل بن گیا، اب اس بندے کو لے کر میں آؤں گا، یا نفس کا لفظ بولا ہے، یا برقبتہ میں اس کی گردن کا وکیل، او بروحہ اس کی روح کا، بجسدہ اس کے جسم کا، برأسہ اس کے سر کا، بنصفہ او ثلثہ اس کے آدھے جسم کا یا اس کے تہائی جسم کا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کے ذریعے وہ کفیل بن رہا ہے تو یہ کفالت درست ہے، اور اس شخص کو لے کر پہنچنا وقت مقررہ پر یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ وَكَذَلِكَ إِن قَالَ زَمِنْتُهُ، اگر جمیل بھائی نے یہ الفاظ بولے زمینتُهُ، میں اس بندے کا ضامن ہوں، تو اس سے بھی کفالت درست ہو جائے گی۔ او هو علیہ، یا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، او الیہ یا اس کی ذمہ داری میری طرف ہے، او انا بہ زعیم میں اس کا ذمہ دار ہوں، یا انا قبیل بہ میں اس کا قبیل ہوں، قبول کرنے والا ہوں، یہ بھی ذمہ دار کے معنی میں آتا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا لفظ بولا جو ذمہ داری پر دلالت کرتا ہو، ذمہ داری پر دلالت کر رہا ہو، ایسے لفظ کے ذریعے اگر وہ کفیل بنتا ہے تو وہ کفالت درست ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی،
اب کفیل شخص پر لازم اور ضروری ہے کہ اس شخص کو جس کی کفالت کی ہے مکفول بھی، اس کو وقت مقررہ پر جو جگہ طے ہوئی تھی اس جگہ پر لے کر پہنچے۔ فَإِن شُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ، اگر شرط لگائی گئی کفالت کے اندر، جب عقد ہو رہا تھا اس وقت یہ شرط لگا دی گئی، تسلیم المکفول بھی فی وقت بعینہ، کہ مکفول استاذ جی بھی، مقبول بھی تو وہ مال ہوتا ہے جس کی کفالت کی جائے نا، مال۔ جی 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 یہاں پر یہ بندہ ہے، جس چیز کی آپ کفالت کر رہے ہیں وہ بندہ ہو یا مال ہو، دونوں کو مکفول بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تو ویسے مثال بنائی تھی شروع میں نا سمجھانے کے لیے، تو بندہ بھی اگر کسی بندے کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس کو مکفول بھی کہا جائے گا، اگر قرض والی صورت ہے تو جو قرض مال ہے اس کو مکفول بھی کہا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں تو فَإِن شُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ، اگر شرط لگا دی گئی کفالت کے اندر، تسلیم المکفول بھی، کہ مکفول بھی کو سپرد کرنا ہے، حوالے کرنا ہے، فی وقت بعینہ، ایک متعین وقت میں، کہ ظہر کے بعد آپ نے اس بندے کو لے کر آنا ہے، لازمہ، تو اب جو کفیل بنا ہے اس پر لازم ہے احضارہ، کو اس کو حاضر کرے، اذا طالبہ بھی، کہ جب اس کا مطالبہ کرے دوسرا شخص، فی ذالک الوقت، اسی وقت میں، اگلا دن ظہر کا وقت آیا تو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس بندے کو لے کر آئیں، تو اب اس کو لے کر آنا اس شخص پر جو کفیل بنا ہے لازم ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَحْضَرَهُ فَبِهَا، اگر وہ لے آیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، تو حاکم اس بندے کو قید کر دے گا، جو کفیل بنا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس بندے کو لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچے، یا جو جگہ طے ہوئی تھی اس جگہ پر پہنچے۔ اگر وہ اس جگہ پر لے کر نہیں پہنچا تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ قاضی یہ دیکھے گا کہ اس کو تھوڑا وقت دے گا، پہلے اس کو مثال کے طور پر ظہر کے بعد جو ہے اس کو حاضر کرنا تھا، تو قاضی اس کو تھوڑی مہلت دے گا، یعنی ظہر کے فوراً بعد نہیں، 1 گھنٹے کی مہلت دے دی، 2 گھنٹے کی مہلت مزید دے دی، کہ 1-2 گھنٹے کے اندر اس بندے کو لے کر آپ پہنچے۔ اگر بندہ اسی شہر کے اندر موجود ہے پھر اتنی مہلت دے گا، تھوڑی مہلت، اور اگر بندہ اس وقت اس شہر میں موجود نہیں ہے، وہ کسی دوسری جگہ پر گیا ہوا ہے، تو وہاں آنے جانے میں جتنا وقت لگے، اگر آنے جانے میں مثال کے طور پر 10 گھنٹے لگتے ہیں، 5 گھنٹے جانے کے، 5 گھنٹے آنے کے، تو پھر قاضی جو ہے اس کو 10 گھنٹے کی مہلت دے گا۔ اگر آنے جانے میں 2 دن لگتے ہیں، 1 دن جانے کا، 1 دن آنے کا، تو قاضی اس کو مزید 2 دن کی مہلت دے دے گا۔ تو اگر وہ بندہ اس شہر میں موجود نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ پر گیا ہوا ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، تو پھر قاضی اتنی مہلت دے گا کہ جتنے وقت میں کفیل یہاں سے سفر کر کے روانہ ہو اور جس جگہ پر وہ مکفول بھی شخص موجود ہے اس جگہ پر پہنچے، وہاں سے اس کو ساتھ لے کر واپس آئے، اتنی مہلت دے گا۔ اور اگر اسی شہر کے اندر موجود ہے پھر قاضی اس کو تھوڑی مہلت دے گا، تو اس میں دیکھے گا قاضی کہ واقعی اگر یہ بندہ جو ہے ٹال مٹول کر رہا ہے، جان بوجھ کر اس کو لے کر نہیں آ رہا، تو پھر اس وقت قاضی اس کو قید کر لے گا۔ اور اگر کوئی عذر پیدا ہو چکا ہے، وہ بندہ جو ہے مثال کے طور پر سخت بیمار ہو چکا ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اس کو فی الحال نہیں لایا جا سکتا، یا کوئی اور ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے جس کی وجہ سے فی الحال اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو اس وقت کفیل کو معذور سمجھا جائے گا، اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اور قاضی کی عدالت میں مجلس میں آ سکتا ہے، اس کے باوجود یہ شخص لے کر نہیں آ رہا، تو اب اس کی طرف سے کوتاہی پائی جا رہی، جرم ہو رہا ہے، تو قاضی اس کے بدلے میں اس کو پھر قید کر لے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَحْضَرَهُ، کفیل نے وہ بندہ حاضر کر دیا، وَسَلَّمَهُ، اور جس بندے کے لیے کفالت کی تھی اس کے حوالے بھی کر دیا، میں کہا تھا میں بندہ آپ کے پاس لے کر آؤں گا، وہ بندہ لے کر گیا اور اس کے حوالے بھی کر دیا، فی مکان، ایسی جگہ میں، یقدر المکفول له علی محاکمتہ، کہ جو مکفول لہو شخص ہے وہ وہاں پر اس سے محاکمہ کر سکتا ہو، مقدمہ لڑ سکتا ہو، یعنی کہ قاضی کی عدالت میں وہ بندہ پیش کر دیا، یا کوئی پنچایت وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر ان کا مقدمہ چلنا تھا،
وہاں پر لے جا کر پیش کر دیا جہاں پر ان کا مقدمہ چل سکتا ہو۔ بری الکفیل من الکفالہ، تو کفیل جو ہے وہ اپنی کفالت سے بری ہو جائے گا، اس کی کفالت مکمل ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَفَّلَ، اور اگر کوئی شخص کفیل بنا عَلَىٰ أَن يُسَلِّمَهُ فِي مجلس القاضی، کہ وہ قاضی کی مجلس میں اس بندے کو لے کر آئے گا۔ جمیل بھائی کفیل بن گئے کہ میں فلاں بندے کو قاضی کی مجلس میں پیش کروں گا۔ فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ، اب قاضی کی مجلس کی بجائے بازار میں اس کے حوالے کر دیا، یہ تو جان، یہ تیرا جو ہے مجرم ہے جس سے تو نے مقدمہ جس کے ساتھ لڑنا ہے، میں جا رہا ہوں، میں بری ذمہ ہوں، میری کفالت ختم ہے۔ تو فرماتے ہیں باری آ، تو اس کی کفالت ختم ہو جائے گی، وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے آج کل کے زمانے میں یہ جو قول ہے کہ وہ بری ہو جائے گا بازار میں حوالے کرنے سے بھی، یہ جو ہمارے احناف کے ائمہ ثلاثہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ تینوں حضرات کا یہی قول ہے۔ لیکن اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قاضی کی مجلس کی شرط لگا دی گئی تو قاضی کی مجلس میں ہی پیش کرنا ضروری ہے، اور جو فتویٰ ہے اس میں وہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ وہ قاضی کی مجلس میں پیش کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ بازار میں اگر وہ اس بندے کے حوالے کرے گا تو اس کی کفالت ختم نہیں ہوگی، قاضی اس کو قید کر سکتا ہے اگر وہ بندہ قاضی کی عدالت میں لے کر نہ جائے۔ وَإِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ، اور اگر اس نے کسی جنگل میں جا کر وہ بندہ حوالے کر دیا تو کہتے ہیں کہ لم یبرأ، اب وہ بری نہیں ہوگا۔ بات ہوئی تھی قاضی کی مجلس میں پیش کرنے کی، اس نے مجلس کی بجائے کسی جنگل میں جا کر اس کے حوالے کر دے، یہ تیرا بندہ ہے، اب تو جان، یہ جانے میں بری ہوں، تو اس سے کفالت ختم نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، مکفول بھی شخص ہی مر گیا جس کی کفالت کی تھی، وہ بندہ ہی مر گیا، اب اس کو تو قاضی کی عدالت میں نہیں لے کر آ سکتے۔ فرماتے ہیں بری الکفیل بالنفس، جو کفیل بن نفس بنا تھا وہ بری ہو جائے گا من الکفالت، کفالت سے، کیونکہ اب تو وہ معذور ہے، اس کو پیش کر ہی نہیں سکتا، تو اس کی کفالت مکمل ہو جائے گی۔ وَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ، اور اگر وہ کفیل بن گیا فلاں بندے کی ذات کا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا، عَلَىٰ أَنَّهُ، اس شرط پر، إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ، اگر اس نے حاضر نہیں کیا، یوافی اگر حاضر نہ کیا، فی وقت قضا، فلاں وقت میں، فہو ضامن، تو وہ ضامن ہوگا، لما علیہ، اس قرضے کا جو اس کے اوپر ہے۔ تو یہ صورت یہ بن جائے گی کہ ایک بندے نے قرضہ دینا تھا اور اس دوسرے بندے نے اس کو پکڑا ہوا تھا، تو ایک بیچ میں آ کر کفیل بن گیا اور کہتا ہے کہ آپ اس کو بھی جانے دیں، اگر میں کل اس بندے کو آپ کے پاس لے کر نہ آیا نا، تو اس کا جو قرضہ ہے وہ آپ مجھ سے وصول کر لینا، اس کا جو قرضہ ہے وہ آپ مجھ سے وصول کر لینا، وَهُوَ أَلْفٌ، اور وہ قرضہ 1000 روپے ہے۔ پھر کیا ہوا، فلم یحضرہ، اگلے دن وہ اس بندے کو حاضر نہ کر سکا، جس کو حاضر کرنا تھا حاضر نہیں کر سکا، فی الوقت، جو مقرر وقت کیا تھا، لازمہ زمان المال، تو اب جو مال کا زمان ہے 1000 روپے جو ان کی بات ہوئی تھی، وہ 1000 روپے اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے، اب وہ اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور جو اصل شخص ہے اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ ولم یبرأ من الکفالت بالنفس، اور وہ کفالت بالنفس سے بری نہیں ہوگا، یعنی پیسے بھی اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے، اس سے مطالبہ بھی کیا جائے گا، لیکن کفالت بالنفس سے وہ بری بھی نہیں ہوگا، جب تک وہ اس بندے کو لے کر نہیں آتا اس کے پاس، اس وقت تک اس کی کفالت چلتی رہے گی۔ ولا تجوز الکفالۃ بالنفس فی الحدود والقصاص عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کفالت بالنفس جائز نہیں ہے حدود کے اندر، قصاص کے اندر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ایک شخص پر مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں مقدمہ چلا کہ اس نے فلاں بندے پر تہمت لگائی ہے، اس پر حد جاری ہونی چاہیے، اس بندے نے چوری کی ہے، اس پر حد جاری ہونی چاہیے، اب تو کہتے ہیں کہ اس بندے کی کفالت کرنا جائز نہیں، ولا تجوز الکفالۃ بالنفس،
کوئی بندہ کہے کہ آپ آج اس کو جانے دیں، کل میں اس کو آپ کی عدالت میں لے کر آؤں گا، اس پر کل حد جاری کر دینا، تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی کفالت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا کفالت فی حد، کسی حد کے اندر کفالت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قصاص ہے، تو حدود ہیں اور قصاص ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کے اندر کفالت درست نہیں ہے۔ جو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد کے اندر کفالت کی جا سکتی ہے۔ یہ تھی کفالت کی جو پہلی قسم ہے، کفالت بالنفس، جس میں کسی بندے کی ذات کا کفیل بنا جاتا ہے کہ اس بندے کو لے کر آنا، قاضی کی عدالت میں پیش کرنا، یا قاضی کی عدالت کے علاوہ جو جگہ وہ آپس میں مقرر کر لیں اس جگہ پر پیش کرنا، یہ تھا کفالت بن نفس۔ اچھا، یہ مکمل ہو گیا۔ آگے ہے کفالت بالمال۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ، کفالت بالمال بھی درست ہے، ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے۔ معلوماً کان المکفول به او مجہولا، مکفول به یعنی کہ جو مال ہے وہ مال معلوم ہو یا مجہول ہو۔ اذا کان دینا صحیحا، بشرطے کہ وہ دینے صحیح ہو، دینے صحیح ہو تو اس کی کفالت جو ہے درست ہے۔ دینے صحیح وہ دین کہلاتا ہے جو کسی بندے کے اوپر لازم ہو کسی حق کی وجہ سے، یا کسی بلکہ حق نہیں، کسی عقد کی وجہ سے، کسی عقد کی وجہ سے جو لازم ہو۔ اب مثال کے طور پر کوئی قرضہ لے رہا ہے، یہ دین صحیح کہلاتا ہے، یا کوئی چیز خریدی ہے وہ دین صحیح کہلاتا ہے۔ تو ایسا دین جو کسی عقد کی وجہ سے لازم ہو رہا ہے اس کو دین صحیح کہلاتے ہیں۔ اس میں جو دین صحیح کی قید لگائی ہے، اس میں بدلے کتابت اس کو نکالا گیا ہے۔ دراصل بدلے کتابت وہ بدل کہلاتا ہے جس میں آقا جو ہے وہ اپنے غلام سے کہے کہ آپ تو میرے غلام ہیں، لیکن میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ مجھے 10 لاکھ روپے ادا کر دیں، آپ مجھے 10 لاکھ روپے ادا کر دیں، اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ جو آقا نے 10 لاکھ غلام کے اوپر یہاں پر اختیار دیا ہے، یہ بدلے کتابت کہلاتا ہے۔ اور بدلے کتابت دین صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو دین فاسد کہا جاتا ہے۔ دین فاسد کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غلام جب چاہے، غلام نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں 10 لاکھ دوں گا، لیکن غلام اس دین کو کسی بھی وقت ختم کر سکتا ہے۔ وہ کہہ دے جی میں 10 لاکھ روپے آپ کو نہیں دے سکتا، لہذا ہمارا جو عقد کتابت تھا وہ ختم کر دیں، تو غلام اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ایسا جو دین ہے وہ دین فاسد کہلاتا ہے۔ یہاں پر شرط یہ لگی ہے کہ دین صحیح ہو، دین صحیح جو بندہ خود معاف نہ کروا سکتا ہو، جس کا قرضہ دینا ہے وہ خود معاف کر دے، پھر تو معاف ہو جائے، لیکن بندہ اس سے خود رجوع نہیں کر سکتا، تو ایسا دین ہونا ضروری ہے، اس کی کفالت جو ہے وہ درست ہوگی۔ آگے انہوں نے کچھ مثالیں بھی دے دی، مثل ان یقولا، یوں کہے تکفلت عنہ، میں کفیل ہوں فلاں شخص کی جانب سے، بألف درہم، 1000 درہم کا، جو اس نے تیرے 1000 درہم دینے ہیں وہ میں دے دوں گا۔ او بما لک علیہ، یا جو جتنا بھی تیرا مال ہے اس پر، اس کا میں ضامن ہوں، آپ مجھ سے مطالبہ کر لیں۔ او بما یدرکک فی ھذا البیع، یا اس بیع کی وجہ سے جو آپ کے ذمے آئے گا، جو آپ کا حق بنے گا، جو آپ کا حق بنے گا، آپ یہ معاملہ کر لیں، یہ چیز آپ خرید لیں یا یہ چیز آپ اس کو بیچ دیں، جو پیسوں کی ذمہ داری، جتنے پیسے بنیں گے وہ میرے ذمہ ہے، لے کر دینا وہ میری ذمہ داری ہے، تو اس طرح کی کفالت درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، مقدار معلوم ہو تب بھی کفالت درست ہے، مقدار مجہول ہو تو بھی کفالت کرنا درست ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا، وقت ہو گیا ہے مکمل، باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مولانا ناصر صاحب کا سبق نہیں ہوگا تو چھٹی کر لیں. آج مولانا ناصر صاحب کا سبق نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، آپ کو بتا دیا وہ میسج کیا؟ نہیں ہوگا. جمیل بتایا بھائی نہیں کیوں ہوگا. ہوگا؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیوں آپ مس کر رہے ہیں سبق ہمارا؟ ان کے نہیں والد چھٹی ہے. صاحب بیمار ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک اللہ صحت پاک سے کامل اللہ عطا فرمائے. آمین. بالکل چھٹی ہے جی، سبق نہیں ہوگا. قطعاً چھٹی ہے. جی قطن. چلو بھائی پھر چھٹی کر لیں سارے. انوش بھائی خدا حافظ کہہ دیں. وہ انوش آج کا بھائی سن سبق نہیں رہا نا. انوش بھائی پڑھائیں گے سبق آج کا. جی جی انوش بھائی پڑھا رہے. انوش بھائی پڑھائیں. سورہ سجدہ ہے بھائی. چلیں ڈاکٹر جمیل پڑھا دیں پھر. خدا حافظ. آج آرام کر لیں سب.